بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، موجودہ دور میں کچھ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ سوشل میڈیا کے جو اسکالرز ہیں یا کچھ علماء بھی اس میں ملوث ہیں کہ اسلاف کے جو اختلافات تھے ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور مخصوص مواقع پہ یہ ساری مباحث جو ہے بحثیں یہ چھیڑی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کے درمیان جو اختلافات تھے جس کے باعث کچھ لڑائیاں بھی ہوئیں، کچھ جنگیں بھی ہوئیں، کیا ان تمام اختلافات کا ہماری پریکٹیکل زندگی سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ صحابہ میں جو آپس میں اختلافات ہوئے، صحابہ کے دور میں جو اختلافات ہوئے جس کے اوپر کچھ جنگیں بھی ہوئیں اور کچھ دوسرے مسائل بھی ہوئے، تو کیا ان ساری چیزوں کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہے، یا ہمیں ان بحثوں میں جا کر ایک فریق کی نکیر کرنے کی دوسرے فریق کے سامنے اس کی ضرورت ہے؟ ہماری پریکٹیکل لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو قیامت کے دن سوالات پیش کیے جائیں گے ان میں اس قسم کا کوئی بھی سوال نہیں ہوگا کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے تھے آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اختلافات ان کے درمیان کیوں ہوئے تھے وہی بہتر جانتے ہیں۔ مختلف کتب میں کچھ روایات تو ہیں اس بارے میں، لیکن ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہماری رائے یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت جو صاحب امر تھے یا جو امیر تھے یا جن کے ہاتھ میں نظام تھا ان کی رائے ٹھیک تھی، اور دوسرے فریق کی رائے جو انہوں نے اجتہاد کیا تھا یا جو سوچ کے انہوں نے رائے قائم کی تھی وہ اپنی رائے میں خطا پر گئے۔ بس اس سے زیادہ ہمیں ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے اختلافات یا یہ جنگیں ہوئیں یہ کفر اور اسلام کی جنگیں نہیں تھیں، کہ دو مسلمان گروپوں کی یا گروہوں کی یا دو مسلمانوں جماعتوں کی آپس میں جنگیں تھیں۔ دونوں مسلمان ہی تھے، دونوں میں سے کوئی بھی فریق ایک طرف والا یا دوسری طرف والا وہ کفر کی طرف نہیں گیا تھا، اسلام پر ہی تھا۔ رائے میں اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ وہ جنگ تک چلے گئے۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اس میں کسی کی خطا تھی کس کی نہیں تھی ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو خریدیں، اور ان باتوں کو اس وقت خرید کے یا ان باتوں کو سامنے لا کے کیا حاصل ہے سوائے اس کے کہ کسی ایک فریق کی طرف کی گستاخی کی جائے، یا ہم ان مباحث میں اتنے آگے چلے جائیں کہ ہمارے ایمان تک جانے کا خطرہ ہو جائے۔ مطلب ہمیں حاصل کیا ان تمام بحثوں میں جانے کا کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، اس میں فلاں کی طرف سے یہ ظلم ہوا، فلاں کی طرف سے یہ ظلم ہوا۔ ایک تو یہ ساری روایات ہیں، ان میں حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ساری روایات صحیح ہیں نہیں ہیں، بیان کرنے والے نے صحیح بیان کیا ہے کہ نہیں ہے نہیں کیا۔ بہرحال یہ واقعات تو ہوئے تھے، لیکن ان کا ہماری پریکٹیکل زندگی سے ہمارے جو ہماری لائف ہے، ہماری لائف صرف یہ ہے، ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاری کہ نہیں گزاری۔ ہمارا مین جو سوال بروز قیامت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی جو اللہ نے نظام دیا تھا اسلام کا اس کے مطابق گزاری ہے کہ نہیں گزاری۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ سے پہلے والوں نے گزاری یا نہیں گزاری، انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا، آپ اس کا جواب دیں۔
ان کے اعمال کا جواب وہی دیں گے اور ہمارے اعمال کا جواب ہم دیں گے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو اور عرض کروں اس میں، کہ میں ایک مرتبہ سن رہا تھا، مولانا مکی صاحب ہیں جو کہ حرم میں کعبہ میں بیان کرتے تھے، اب شاید وہ نہیں کر رہے ہیں صحت کی علالت کی وجہ سے، ان سے کسی شخص نے اس طرح کا کوئی اختلافی مسئلہ ان کے سامنے رکھا، تو انہوں نے کہا بھائی ہم وہاں نہیں تھے، اس لیے ہماری یہ بحث نہیں ہے کہ کون کیسا تھا کون کیسا تھا، ہمیں ان بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ بعد میں انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو معاف کر دیا ہو، بعد میں انہوں نے صلح کر لی ہو، انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہو، اور یہی قوی امکان یہی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہوگا، کیونکہ وہ ظاہر ہے دین کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے تھے، وہ معاف کرنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہوگا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان بحثوں میں پڑھنے والے کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا۔ اور کچھ آج کل وہ سوشل میڈیا کے کچھ نئے اسکالرز ہیں، وہ کہ جی ہم تو حق بیان کریں گے، حق یہ تھا حق یہ تھا، ہم تو حق بیان کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو بھائی آپ کی ذمہ داری کس نے لگائی ہے اس طرح کے حقوق بیان کرنے کی، حقائق بیان کرنے کی؟ اور آپ جو حقائق بیان کرنا چاہتے ہیں کیا وہ حقائق ہیں کہ نہیں ہیں، یا کچھ کتب میں لکھی ہوئی روایات کو ہی آپ حقائق سمجھتے ہیں؟ تو پھر آپ کی یہ حقائق جو آپ کی نظر میں حقائق ہیں، یہ بیان کرنے سے آپ امت کا کون سا بھلا کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی یہ بھی تو بتائیں ہمیں، آپ ہماری آنے والی نسلوں کو کیا سبق سکھانا چاہ رہے ہیں، یہ بھی تو ذرا سامنے رکھیں، کیا سبق پڑھانا چاہ رہے ہیں، یا ان کی عملی زندگی میں ان حقائق جو آپ کے بقول حقائق ہیں ان کا کیا عمل دخل ہے؟ کیا ہمارے درمیان اور اختلافات کم ہیں کہ ہم اس قسم کے اختلافات بھی سامنے لا کے ایک فریق ایک طرف چلا جائے، دوسری فریق دوسری رائے رکھنے بیٹھ جائے، اور پھر ہم گروہوں میں اور فرقوں میں بٹنا شروع ہو جائیں؟ مطلب آپ ایک ایسی چیز سامنے لائیں نا، ایک ایسی چیز کی تحقیق کریں گے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہو۔ آپ کہیں جی میں یہ چیز بیان کر رہا ہوں، یہ حق ہے، اس سے مسلمان ترقی کر سکتا ہے، مسلمان دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکتا ہے، اپنا سسٹم نافذ کرتا ہے، یہ میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کے اوپر عمل کریں تو ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات آپ بتا رہے ہیں۔ لیکن ان تمام اختلافات کو واضح کرنا، مختلف مواقع پہ اور اپنی واہ واہ کروانا کہ نہیں یہ دیکھو اس نے یہ بولا، اس نے فلاں نے چھپا رکھا تھا، اس نے ظاہر کر دیا، یہ کر دیا، تو یہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں امت کے اوپر، سوائے نفرتیں پیدا کرنے کے آپ کوئی اور کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں عوام سے بھی گزارش کروں گا، جو لوگ اس قسم کے اسکالرز کو یا علماء کو سنتے ہیں تو آپ ان کی بات کو سنی انسنی کر دیا کریں، اور اگر آپ کا بس چلے تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی ہماری پریکٹیکل لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو یہ آپ باتیں بیان کر رہے ہو ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں اور احترام کرتے رہیں گے، وہ ان کے اختلافات آپس میں تھے، جس بھی مسئلے پہ ہوئے وہ جانے ان کا رب جانے، بس اس سے اوپر ہمیں ان اختلافات میں نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہ امت میں بگاڑ کا ہی باعث بنیں گے، یہ امت کو جوڑنے کا باعث کسی صورت میں نہیں بن سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔